الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. حضرات محترم، ایک مسلمان کی زندگی کے کئی پہلو ہیں. ایک پہلو تو عبادات کا ہے جو انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کا نام ہے. اس کی مختلف صورتیں ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر کچھ حق بھی لازم فرمائے ہیں. ان میں اول مسلمان کا مسلمان پر حق کیا ہے، ان حقوق کو کیسے ادا کرنا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جو حقوق کا معاملہ ہے جو ہمارے ایک دوسرے کے اوپر ہیں. جس طرح ہمیں نماز پڑھنا فرض ہے، جس طرح روزہ رکھنا فرض ہے، جس طرح اپنے مال کی زکوٰۃ دینی فرض ہے، جس طرح اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے، اسی طرح جو حقوق اللہ نے ہمارے ایک دوسرے کے متعلق لازم فرمائے ہیں انہیں بھی پورا کرنا فرض ہے. ان حقوق میں سے ایک حق ہے پڑوسی کا. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں ہم بہت زیادہ کوتاہی کا شکار ہو رہے ہیں. شاید اس کا سبب یہ ہے
پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک انسان کے اوپر ایک عظیم حق جو پڑوسی کا ہے انسان اسے قتل کرنے کے در پہ ہو جائے گا. اور بدقسمتی سے آج ہم دیکھتے ہیں 3 باتیں آپ نے فرمائی. اپنے بھائی کو قتل کرے گا, اپنے باپ کو قتل کرے گا. اور یہ ایک ایسا دور ہے جس میں اور آپ گزر رہے ہیں. ہم ان کوتاہیوں کا شکار ہو چکے ہیں اور بہت سے بد نصیب ایسے ہیں جنہوں نے تھوڑے سے مفاد کے لیے اپنے باپ کو قتل کیا, جنہوں نے چند ٹکوں کے لیے اپنے بھائی کو قتل کیا, جنہوں نے اپنے پڑوسی کے ساتھ برا سلوک کیا. آج کی مجلس میں آپ کے سامنے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین رکھتا ہوں جو پڑوسی کے متعلق ہمیں آپ نے تعلیم فرمائے, تاکہ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم نمازیں پڑھتے رہیں, ہم روزے رکھتے رہیں, ہم زکاتیں دیتے رہیں, حج اور عمرہ کرتے رہیں, لیکن اگر حقوق کے معاملے میں ہم سے کوتاہی ہوئی تو پھر یاد رکھیں کہ یہ بھی ایک لازمی مضمون ہے. آپ 10 میں سے 9 میں سے پاس ہو جائیں اور لازمی مضمون میں سے 1 سے فیل ہو جائیں تو دنیا کا کوئی بھی قانون آپ کو پاس تصور نہیں کرے گا. اسی طرح اللہ کے قانون میں بھی یہ بات ہے کہ جہاں جو لازمی چیزیں ہیں, جو انسان کے اوپر فریضے ہیں, ان فریضوں کو ادا کرنا اس کے لیے لازم ہے. اگر وہ ان لازمی مضامین کی طرف توجہ دے گا, انہیں پورا کرے گا تو اللہ کے ہاں کامیاب ہے, وگرنہ العیاذ باللہ ہم یہ سوچتے رہیں کہ میں بہت اچھا ہوں, میں تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں, میں اشراق بھی پڑھتا ہوں, فرائض بھی ادا کرتا ہوں, لیکن ان معاملات میں کوتاہی کریں تو یاد رکھیں یہ ہمارے لیے بہت بری بات ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کی بات پیش ہوئی. عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ اتنی تہجد گزار ہے, اے اللہ کے پیارے حبیب بہت خرچ کرتی ہے, اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زندگی کے معاملات سارے بہت خوب ہیں, لیکن اس کے پڑوسی اس سے تنگ ہے. تو آپ نے اس کا جواب میں فرمایا وہ جہنم میں جائے گی. العیاذ باللہ. اے اللہ ہم پہ رحم فرمانا, اللہ ہم پہ رحم فرمانا. اور ایک دوسرے کے متعلق عرض کیا یا رسول اللہ یہ بس واجبی فرائض کو ادا کرتا ہے, کوئی اتنی عبادات نہیں ہیں, لیکن اس کے پڑوس اس پہ بڑے راضی ہیں. آپ نے فرمایا جنت میں جائے گا. آپ اندازہ فرمائیں اس سے کہ یہ کتنا بڑا حق ہے جس معاملے میں ہم میں سے اکثر مسلمان کوتاہی کا شکار ہو چکے ہیں. پڑوسی کون ہے, کس قسم کا ہے اور اس کا حق کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز سورۃ نساء کی آیت نمبر 36 اور 37 اس میں 10 حقوق بیان کیے ہیں جو ہر انسان پہ لازم ہیں, اور ان میں 3 قسم کے ہمسائے ہیں جن کا تذکرہ کیا ہے. ایک وہ ہمسایہ ہے جس کے 3 حق ہیں, ایک وہ ہمسایہ ہے جس کے 2 حق ہیں, ایک وہ ہمسایہ ہے جس کا 1 حق ہے. 3 حق کس ہمسائے کے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمسایہ جو رشتہ دار بھی ہے, نمبر 2 مسلمان بھی ہے, نمبر 3 ہمسایہ بھی ہے. آپ نے فرمایا اس کے 3 حق ہیں. ایک اسلام کا حق کہ حق المسلم علی المسلم 6, مسلمان کے مسلمان پر حق 6 ہیں. وہ اسے سلام کرے, اس کی سلامتی کا ضامن بنے, وہ اس کے لیے معاملات بہتر کرے. یہ ایک الگ موضوع ہے, انشاءاللہ کسی وقت اس پہ بھی عرض کروں گا. یعنی 6 حقوق پیدا ہوتے ہیں اگر وہ مسلمان ہے. دوسرا حق ہے رشتہ داری کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, اس ذات سے ڈرنا جس نے رشتوں کے متعلق تم سے سوال کرنا ہے
اور کن رشتوں کے متعلق؟ اولی الارحام. اولی الارحام وہ رشتے ہیں جو نانی اور دادی کی اولاد میں ہوتے ہیں، یعنی ننہال خاندان پورے کا پورا اور ددہال خاندان پورے کا پورا. اللہ فرماتے ہیں میں تم سے سوال کروں گا کہ تمہارا ان کے ساتھ کیسا تعلق تھا. اگر وہ دونوں چیزیں ہیں، اسلام بھی ہے تو تم پہ اسلام کا حق ہے اور تم اسلام کے حقوق کو پورا کرو گے. دوسرا، اگر وہ مسلمان ہے، دوسرا وہ تمہارا رشتہ دار ہے تو پھر رشتہ داری کا حق ہے. تیسرا، تمہارا پڑوسی ہے تو پڑوس کا تم پہ حق ہے. 3 حق تمہیں ادا کرنے ہیں. اگر وہ رشتہ دار نہیں ہے، اللہ رب العزت یہاں بھی کہتے ہیں کہ والجار الجنب، وہ تمہارا اجنبی ہے، رشتہ دار نہیں ہے، غیر ہے، دوسرے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی 2 چیزیں ہیں. اگر وہ مسلمان ہے اور تمہارا پڑوسی ہے تو تم پہ 2 حق ہیں، ایک پڑوس کا حق اور ایک اسلام کا حق. حتیٰ کہ ہمیں اسلام پڑوسی کے معاملے میں اتنی تاکید کرتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا پڑوسی کافر بھی ہے تو پھر بھی تو اس کا حق ادا کرنا ایک حق ہے تم پہ کہ وہ تمہارا پڑوسی ہے. وہ مسلمان نہیں، جو مسلمان کے مسلمان پر حق ہے تم پہ لازم نہیں ہے کہ تم اسے سلام کرو، تم اس کے جنازے پہ جاؤ، تم اس کی عیادت کرو، تم اس کے ساتھ معاملات ایسے کرو، تم اسے کھلاؤ. یہ حقوق تم پہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھو وہ تمہارا پڑوسی تو ہے. اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ تم پہ فرض ہے. نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پڑوسی کون کون ہے؟ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا حسن سیدنا حسین کے بڑے بھائی تھے اور شکل و صورت کے اعتبار سے یہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی تھے. آپ انہیں جب بھی دیکھتے کہتے کہ یہ میری تشبیہ ہے اور میری خوشبو ہے. یعنی رسول اللہ نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی تشبیہ یعنی اپنا ہم شکل اور اپنی خوشبو قرار دیا. کہا یہ میرا بیٹا ریحان میری خوشبو ہے. تو سیدنا حسن سے 6 احادیث ہیں جو مروی ہیں. سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ 7 سال آپ کی عمر تھی جب ان کے نانا محترم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور سیدنا حسن 6 ایسی باتیں ہیں جو انہوں نے اپنے نانا سے یاد رکھی، جو اپنے کانوں سے سنی اور شعوری طور پہ. ان میں ایک یہ تھی کہ میرے نانا محترم نے یہ بتایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمسایہ کون ہے. آپ نے فرمایا تمہارے سامنے 40 گھر تک تمہاری ہمسائیگی ہے، تمہارے پیچھے 40 گھر تک تمہاری ہمسائیگی ہے، تمہارے دائیں اور بائیں اسی طرح. اس طرح میرے عزیز بھائیو دیکھو کہ اسلام اپنے معاشرے کو مامون بنانے کے لیے کتنی جد و جہد اور کوشش کرتا ہے. اگر ہر انسان سوچ لے کہ 40 ادھر 40 ادھر 40 ادھر 40 ادھر، یہ سب میرے بھائی ہیں، میرا ان پہ حق ہے، میں نے انہیں امن و امان فراہم کرنا ہے، انہیں کوئی تکلیف نہیں دینی، اسے اپنی طرف سے بلکہ ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ وہ معاشرہ کتنا خوبصورت بنے گا، اس کے اندر کتنا امن آئے گا. یہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین، آپ کا حکم تھا جو آپ نے ارشاد فرمایا. میرے عزیز بھائیوں، جب یہ ہمسائے کے متعلق اللہ رب العزت نے اتنی تاکید فرمائی. صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 6014. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما زال یوصینی جبریل بالجار، مجھے جبریل ہمیشہ جب بھی آتے ہمسائے کے متعلق
اتنی وصیت فرماتے، اتنی باتوں کی تلقین کرتے، حتی ظننت انہ سیورثہ، یہاں تک کہ میرے دل میں گمان پیدا ہوا کہیں ایک دن جبریل مجھے آ کے یہ نہ کہہ دے کہ ہمسایہ اگر فوت ہوتا ہے تو جہاں اس کی بیوی کا حق ہے، اس کی وراثت میں اس کی اولاد کا حق ہے، اس کے ماں باپ کا حق ہے، اس کے ہمسائے کا بھی اس میں حق ہے۔ یعنی اتنی وصیت کی کہ مجھے یہ ڈر پیدا ہوا۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ایک بڑی عجیب بات کہی۔ آپ نے فرمایا جو شخص اپنے باپ کا نام بدلتا ہے، یعنی اس کا باپ غریب ہے یا اس کا باپ ان پڑھ ہے، اسے اتنا علم نہیں ہے، کہا جو اپنے باپ کو بدلتا ہے اللہ کی لعنت ہے اس پہ، اور جو پڑوسی کے ساتھ اپنی حد کو بدلتا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ حد کو کیسے بدلنا ہے؟ آج کے دور میں ایک ٹیکنیکل معاملہ ہم کرتے ہیں، وہ یہ کہ اگر پڑوس مکان بنانے لگا ہے تو وہ ہمیں کہتا ہے یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ دیوار ہے، ہم اسے مل کے بنا لیں، کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی طرف بنا لیتا ہے، چلو میں نیا مکان بنا رہا ہوں، میں بنا لیتا ہوں، اس کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ جب یہ اپنی طرف سے بنا لے گا تو میں دیوار گرا کے 5, 6 انچ 9 انچ یا 10 انچ یہ جگہ اپنے گھر میں ڈال لوں گا۔ یہ ہے جگہ کی بنیاد کو، اس کی چیز کو بدلنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صرف ایک بالشت، یہ ایک بالشت ہے، جس نے صرف اتنا حق کسی کا مارا، دوسرے کی پراپرٹی پہ قبضہ کرتے ہوئے، اور چاہے وہ ٹیکنیکل طریقے سے کرتا ہے یا زیادتی کے ساتھ ظلم کے ساتھ کرتا ہے، صرف اتنا، جب قیامت کا دن ہوگا، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا 7 زمینیں 7 آسمان اس کا طاق بنا کے اللہ اس کے گلے میں ڈال دے گے کہ یہ زمین لی تھی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، بعض باتیں ایسی ہیں جس کا انجام بہت خطرناک ہے، بہت خوفناک اس کی سزائیں ہیں، لیکن اس معاملے کو ہم گناہی تصور نہیں کر رہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ ہم اپنے آپ کا اپنا مشاہدہ کریں، اپنے معاملات دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا اچھا ہے، آپ نے فرمایا اس کے پڑوسی سے پوچھو، اس کی زندگی کے ساتھی سے پوچھو، اس کی بیوی ہے، کہ یہ کیسا ہے۔ اگر یہ دونوں گھر کے اندر اس کا پڑوسی اس کی بیوی ہے، اگر وہ اس سے مطمئن ہے، وہ اس پہ خوش ہے، تو کہا یہ اچھا ہے۔ اور اگر اس کا پڑوسی جو اس کے گھر کے ساتھ رہتا ہے، اگر وہ اس کے معاملات سے مطمئن ہے، اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب پڑوسی کسی معاملے میں ہمیں شکایت کرتا ہے تو ہمیں اگنور نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی بات پہ توجہ دینی چاہیے کہ مجھ سے اسے اگر کوئی شکایت ہے تو اس کا حل نکلنا چاہیے، میرے بچوں سے اسے شکایت ہے تو اس کا حل نکلنا چاہیے، میرے گھر میرے معاملات سے، عمومی طور پہ گھروں کے اندر ایک دوسرے کی طرف سل پانی جاتا ہے، اگر شکایت کی جاتی کہتے ہیں مجھے کیا غرض، میرا ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو دوسرے کو اذیت دیتی ہے، کرب دیتی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے ہمسائے کو اذیت دیتا ہے اور ہمیشہ دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ یا تو وہ مر گیا، یا اذیت دینے والا مر گیا، یا جسے اذیت دی جا رہی ہے وہ مر گیا، یا اس نے اس سے تنگ آ کے چھوڑ دیا کہ میں اس گھر کو ہی چھوڑ دیتا ہوں چونکہ میرا پڑوسی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب وہ اللہ سے ملے گا، اللہ اس پہ غضبناک ہوں گے، اللہ اس سے ناراض ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مت سمجھنا کہ میرا کیا بگاڑ لے گا۔ ممکن ہے ہمارا پڑوسی ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکے، ممکن ہے وہ ہمیں شکایت بھی نہ کر سکے کہ میں اگر کروں گا تو میری بے عزتی نہ کر دے،
لیکن وہ اپنے من کے اندر ہی تکلیف اور اذیت کے اندر مبتلا رہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب قیامت کے دن اپنے رب سے ملے گا تو اللہ اس پہ غضبناک ہوں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں اس حق کو ادا کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار کریں اپنے آپ کو، اور کسی کو ہلکا نہ سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو خوش نصیبی کی علامت کہا ہے کہ جسے 4 چیزیں مل جائیں وہ اس دنیا کے اندر خوش نصیب انسان ہے۔ نمبر 1، جسے اچھی بیوی مل جائے، فرما بردار ہو، اس کی اطاعت کرنے والی، اولاد کے معاملے میں، زندگی کے دوسرے معاملات میں کمپرومائز کرنے والی ہو، تنگی ہو، ترشی ہو یا آسانی، ہر حالات میں اپنے خامد کے ساتھ وہ اچھی زندگی بسر کر رہی ہے، اس کی زندگی کو تنگ اس پہ نہیں کرتی۔ یہ سب سے بڑی خوش نصیبی کسی انسان کے لیے ہے اگر اسے ایسی اچھی صبر کرنے والی بیوی مل جائے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو رہنے کے لیے ایسا گھر مل جائے جو وسعت، یعنی اس کی رہائش سے زیادہ بہتر ہو، یعنی اس کی ضرورت سے زیادہ وسعت والا ہو۔ اور نبی کریم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور مجھے ایسا گھر دے جو وسعت والا ہو۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اے اللہ مجھے وسعت والا گھر دے دے، وبارک لی فی رزقی، اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ اور جسے وسعت والا گھر ملے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خوش نصیب آدمی ہے۔ پھر اسی طرح تیسرا آپ نے فرمایا جسے اچھی سواری مل جائے۔ انسان جو سوچ رکھتا ہے اس سے بہتر اسے مل گئی۔ اگر اس کی استطاعت سائیکل کی ہے تو موٹر سائیکل مل گئی، اگر موٹر سائیکل کی ہے تو اسے گاڑی مل گئی۔ اور میرے بھائیوں، یہ گاڑی لینے کا مطلب یہ نہیں ہے جو آج ہم کر رہے ہیں کہ لیزنگ پہ گاڑیاں لے کے زندگی گزار رہے ہیں، اس پہ عیاشی کر رہے ہیں۔ یہ سارا سود کا نظام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ سے مانگو، اسے کہو کہ مالک مجھے یہ چاہیے، اور اگر آپ اپنے مالک سے مانگ کے دیکھیں وہ ہمیں سود کی گندگی سے بھی بچائے گا اور اپنی رحمت سے ہمیں رزق بھی عطا کرے گا کہ ہم اچھی گاڑی بھی خرید سکیں گے، اچھا گھر بھی بنا سکیں گے۔ آپ اپنے رب کے سامنے جا کے تو دیکھیں۔ لیکن ہمارا نظام، اس کا شکنجہ، جو انسان اپنے پیسے پہ چلتا ہے اس پہ شکنجہ کستے ہیں، اسے چور کہتے ہیں، اور جو بینکوں سے سود لے کے کرتا ہے اسے کہتے ہیں یہ شخص کاروباری ہے۔ اکنامکس کے اصولوں کے مطابق یہ چلتا ہے۔ ایسی ذہنیت بن چکی ہے العیاذ باللہ۔ تو تیسری چیز جو انسان کی خوش نصیبی کی علامت ہے وہ اچھی سواری ہے، اور چوتھی چیز اگر اسے یہ بھی مل گئی وہ دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہے، وہ ہے اچھا ہمسایہ۔ نبی کریم صلی اللہ، پھر میں عرض کر دوں، اچھی بیوی جو انسان کے ساتھ کمپرومائز کر کے چلتی ہے، اس کی زندگی میں آسانی اور تنگی کے اندر اس کا ساتھ دیتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جس گھر میں رہتا ہے وہ وسعت والا ہے۔ نمبر 3، جو سواری ملی ہے وہ بہت اچھی ہے، اسے پیاری لگتی ہے، وہ اس سواری کو اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے۔ اور چوتھی بات، اسے پڑوسی اچھا مل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ خوش نصیبی عطا فرما دے۔ لیکن میرے پیارے بھائیو، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم دوسرے سے تو تقاضا رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا ہو، لیکن ہمیں بھی تو اچھا ہونا چاہیے نا، کہ ہم یہ توقع رکھیں کہ آپ میرے ساتھ اچھے ہوں لیکن خود آپ کے ساتھ اچھا نہ ہو، تو یہ کوئی نیکی والی بات نہیں ہے، اور یہ کوئی دانائی اور عقل مندی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ہمارے ساتھ اچھا ہو تو پھر ہمیں بھی بحیثیت پڑوسی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھیں وہ اچھا بھی ہوگا تو اس کا رویہ ہمارے ساتھ وہ نہیں ہوگا جو ہم توقع رکھتے ہیں۔ یہ ایک فطرتی بات ہے، جیسا کرو گے ویسا ملے گا۔
کبھی بھی ایسا نہیں کہ آپ گندم بوئیں اور آپ کو چنے مل جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ہمارے ساتھ وہی سلوک کریں جو ہم چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت ایک ایماندار سے چاہتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اب دیکھیں ہم میں سے کون ہے جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم میں روایت ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، فلیحسن الی جارہ، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ دوسرا آپ نے فرمایا ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ جو آپ کے پاس مہمان آیا ہے، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ کیڑے ویلے وڑ آیا ہے، اب اس کے لیے چائے بنانی پڑے گی، اب اس کے لیے کھانا بنانا پڑے گا۔ یہ آپ کے رزق میں برکت کا سبب ہوگا اگر آپ خوش دلی سے اسے کچھ پلا دیتے ہیں یا کھلا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جب ان کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے فرشتہ آیا، وہ انسان کے روپ میں تھا، اور لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آیا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا، بظاہر وہ اجنبی تھا، گھر میں اور کچھ نہیں تھا، آپ نے بیل کو ذبح کر لیا تھا کہ اپنے مہمان کی خدمت کر لو۔ یعنی یہ سوچ تھی انبیاء و رسل کی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ہم اپنے مہمان کو اپنے لیے بوجھ تصور نہ کریں، بلکہ اسے اپنی خوش قسمتی کی علامت سمجھیں، کیونکہ وہ اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے۔ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اور پھر تیسری بات آپ نے اس حدیث میں یہ فرمائی، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ۔ تم میں سے جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اگر وہ اچھی بات اپنی منہ سے نکال سکتا ہے تو نکالے، اگر اچھی بات نہیں نکال سکتا تو خاموش ہو جائے۔ یعنی اگر بات بٹنگی فضول کرنی ہے، طنز کرنا ہے، بہتان لگانا ہے، جھوٹ بولنا ہے، اس سے بہتر ہے اب انسان خاموش ہو جائے۔ تو اس تین باتوں کے متعلق کہا، ایسا کون کرے گا جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھے گا، اور سب سے پہلی بات پڑوسی کے متعلق فرمائی، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اب پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کہ اس کے گھر پہ نظر رکھے۔ یاد رکھیں یہ بھی ایک کربناک بات ہے کہ ہماری برائی کا آغاز ہی پڑوس سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص 10 جگہ بدکاریاں کر لے، اس کا اتنا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوس کی بیوی، ماں، بہن یا بیٹی کے ساتھ ایک مرتبہ برائی کرتا ہے تو وہ 10 زنا سے بدتر ہے۔ اگر ایک آدمی پڑوسی کے گھر سے چیز چوری کرتا ہے، اس کے مقابلے میں وہ 10 چوریاں کر لے، وہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا پڑوسی کے گھر سے چیز اٹھانے کا گناہ ہے۔ یہ اللہ نے پڑوسی کا حق رکھا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں ہے۔ قیلا ومن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھنے والوں نے کہا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کون ایماندار نہیں ہے، کون ایماندار نہیں ہے؟
کون ایماندار نہیں ہے؟ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کی ایذاؤں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے، وہ ایماندار نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ مت سمجھو کہ میرا ہمسایہ کمزور ہے، وہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اگر وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو وہ تو ہے نا جس نے یہ حق بنائے ہیں، وہ تو طاقتور ہے، وہ تو ہمارے اعمال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، لوگو اللہ تمہارے چہرے نہیں دیکھتے، ولا اجسادکم، اور نہ تمہارے جسم دیکھتا ہے، ولا اموالکم، نہ ہی تمہارا مال دیکھتا ہے۔ یعنی جسم یہ قوت کی علامت ہے، مال امارت کی علامت ہے، چہرہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ اللہ یہ تمہاری تینوں چیزوں نہیں دیکھتا۔ کیا دیکھتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، یا اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے یا تمہارے عمل دیکھتا ہے، کرتے کیا ہو۔ یعنی اللہ کو ہماری خوبصورتی سے کوئی غرض نہیں، اللہ کو ہمارے مال و دولت سے کوئی غرض نہیں، اللہ کو ہماری قوت و طاقت اور منصب سے کوئی غرض نہیں، اللہ کو صرف غرض ہے تو ہمارے اعمال سے ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پہ جو حق ہیں انہیں پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اگر تو کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور ایک لمبی حدیث ہے، حدیث قدسی، اس کے آخر میں یہ کلمات ہیں، اگر تمہیں بہتری کی توفیق ملی ہے تو فلیحمد اللہ، پھر تم اللہ کی تعریف کرو کہ جس نے تمہیں یا تمہارے دل کو ایسا کر دیا کہ تمہیں ہر نیکی اچھی لگ رہی ہے اور نیکی کر رہے ہو۔ تو اگر اس کے برعکس ہے، ہر کام الٹا ہے، تو پھر کسی اور کو نہیں اپنے آپ کو ملامت کرنا کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں بہتر کون ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی میں روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے، اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے میں اپنے گھر والوں کے حق میں تم سب سے بہتر ہوں۔ اور یہاں دوسری بات یہ فرمائی وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ، بہترین پڑوسی اللہ کی نظروں میں وہ ہے جس کے پڑوس کے لوگ اس سے مامون ہیں، اس سے محفوظ ہیں اور اس پہ خوش ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کے پسندیدہ، یہ نہ سوچیں کہ میں پڑوسی کا پسندیدہ بننا ہے، یہ سوچیں کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے کرنا ہے کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے، اس لیے نہیں کہ میرا کوئی مفاد وابستہ ہے اس کے ساتھ، کوئی کاروباری لنکس ہیں یا کوئی اور معاملہ ہے کہ میں اس سے کسی مفاد کی توقع رکھتا ہوں، اس لیے نہیں احسان کرنا۔ احسان اس لیے کرنا ہے کہ میں اپنے رب کی نظروں میں اچھا ہو جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ، بہترین ہمسایہ وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے حق میں اچھا ہے۔ بلکہ آج تو میرے بھائیوں یہ ہو چکا ہے کہ ہمیں ہمسائیگی کا اکثر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ہمسائے میں رہتے کون ہیں، خصوصاً جہاں یہ ایلیٹ کلاس کے لوگ رہتے ہیں وہاں تو بالکل ہی ہمسائیگی کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے۔ ایک وقت تھا جب ہم چھوٹے تھے اور محلوں میں رہتے تھے، چھوٹے محلوں میں رہتے تھے، اس وقت کوئی یہ بات نہیں سمجھی جاتی تھی، اگر کسی کے گھر میں آٹا ختم ہو گیا ہے تو وہ اپنے پڑوس میں جاتا، وہ خوشی سے اسے دیتے،
گھر میں سالن نہیں یا بچے اپنے گھر میں پکے ہوئے سالن کو پسند نہیں کیا تو پڑوس کے گھر میں پیالی لے کے چل پڑے, اور وہ دیتے تھے, وہ دینے پہ خوش ہوتے تھے اور وہ لینے میں عار محسوس نہیں کرتے تھے. اب یہ سارا سسٹم ختم ہو گیا ہے. انڈونیسی کو فقیر ہے, کولی چوکے نو گوانڈیاں منگی ہے. حالانکہ یہ ایک محبت کی علامت تھی, یہ ایک حسن سلوک تھا کہ انسان اپنے پڑوس کے گھر میں اس طرح جاتا جس طرح خالہ کے گھر میں گیا ہے, جس طرح ماموں کے گھر میں گیا ہے کہ یہ میرے چچا کا گھر ہے. وہ جا کے کہا خالہ جی آپ کے گھر میں سالن ہے, آپ نے چاول پکائے ہیں. اور نبی کریم کا حکم بھی ہے, آپ نے فرمایا ہمسائے کا خیال رکھنا. آپ نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہا یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ, جب تم اپنے گھر میں سالن پکاتے ہو تو اس کا شوربہ تھوڑا سا زیادہ کر لو اور اپنے پڑوسی کو دو. ایک مرتبہ سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک لینڈ لارڈ صحابی تھے, گوشت خریدا, اس کا بڑا سا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور آ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا, آپ نے انہیں بلایا اور وہ ٹکڑا کاٹ کے غریبوں میں بانٹ دیا. کہا سعد آئندہ میں نہ دیکھوں کہ تم اس طرح کھلے منہ گوشت لے کے آؤ اور بہت سے لوگ اپنے ذہن میں تڑپ رہے ہوں کہ کاش ہمارے پاس بھی کچھ ہوتا تو ہم بھی گوشت لے کے گھر جاتے. کہا اس طرح کسی کو اذیت نہ دو. یعنی اللہ رب العزت تو اسلام کے معاشرے کو اتنا خوبصورت بنانا چاہتا ہے کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے, حالانکہ اس میں ہمارا ارادہ نہ بھی ہو کسی کو اذیت دینے کا, تو ہم اچھا پھل لے کے آتے ہیں, کئی شاپر پھلوں کے پکڑے ہوتے ہیں, تو انہیں ایسے انداز میں مت لے کے آئیں کہ بے شمار لوگ دیکھ کے کہیں. حقیقت بات یہ ہے کہ ایک اچھی جگہ پہ رہنے والے بندے, اس نے یہ بات کہی کہ کئی مہینوں سے ہمارے گھر میں پھل نہیں آیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین گھر تو چھوڑ جاتے ہیں لیکن اس کے آگے کاروباری حالات ایسے نہیں رہتے کہ وہ گھر کا اچھے طریقے سے معاملہ بھی پورا کر سکے. اور ہمیں ایسے لوگوں کو کرب میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے, اور اسپیشلی پڑوسیوں کو. اور اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے پڑوس میں ایسا ہے تو اپنے بچوں کی طرح ان کے بچوں کو بھی سمجھو, اگر پھل لائے ہو تو تھوڑا سا وہاں بھی بھیج دو, تمہارا رب تم پہ خوش ہو جائے گا. اگر اچھا سالن بنائے ہے تو اپنے پڑوس کو تھوڑا سا دے دو کہ میرے پڑوس میں ایک مسکین, ایک یتیم رہتا ہے. ہمیں احساس کرنا چاہیے ان باتوں کا. تو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے پہ بڑا سخت ناراض ہوتے ہیں جو خود تو پیٹ بھر کے اس نے کھا لیا اور آرام کی نیند سو رہا ہے, لیکن اس کے پڑوس میں وہ فاقے کے ساتھ رات بچے اور بڑے گزار رہے ہیں اور ان کے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ کو یہ پیٹ بھرا انسان سخت ناپسند اور نفرت آتی ہے اپنے رب کو کہ جس نے خود تو کھا لیا لیکن اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے. میرے بھائیوں, صرف اپنی ذات کو, اپنی اولاد کو نہ دیکھو, اپنے پڑوس کا بھی خیال کریں. اگر ہم ایسا کر لیں تو یقین جانیے کہ آج جو غریب اور امیر کے اندر فرق ہے نا, جو نفرت کی دیوار کھڑی ہے, یہ ختم ہو جائے. وہ غربا جن کے آپ کو اللہ نے آپ کے گھر ہاتھوں میں وسعت دے کے ان کا مددگار بنایا, ان کے ہاتھ آپ کے لیے دعاؤں کے لیے اٹھیں گے, آپ کی صحت تندرستی کے لیے اٹھیں گے, اور ان کی ہوئی دعا آپ کی زندگی میں آسانیاں بھر دے گی, آپ کی بے شمار مشکلات دور ہو جائیں گی. ہمیں ان کی بد دعائیں نہیں لینی چاہیے. ایک شخص نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے اپنے ہمسائے کی شکایت کی. کہا یا رسول اللہ میں تنگ آ گیا ہوں. بہت دفعہ اسے کہا ہے کہ یار تیرے بچے اس طرح کرتے ہیں، تو اس طرح کرتا ہے، بہت اذیت دیتے ہو آپ ہمیں، لیکن وہ بات سننے پہ تیار ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا صبر کرو. پھر آیا کہنے لگا یا رسول اللہ صبر ہوتا نہیں ہے، اس کی دن بدن اس کی اذیتیں بڑھتی جا رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے مشورہ دیا، کہا اس طرح کرو، اپنے گھر کا سامان سارا نکال کے باہر روڈ پہ رکھ دو اور سامان کے پاس اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کے بیٹھ جاؤ. اب اس نے ایسا کیا کہ گھر کا سارا سامان اور اپنے خاندان کے لوگوں کو لیا اور بیٹھ گیا. اب جو بھی آتا پوچھتا بھائی کیا ہوا ہے، سامان باہر رکھا ہوا ہے. کہا میرا پڑوسی بڑا تنگ کرتا تھا اور میں اس کی اذیت سے گھبرا کے باہر آ گیا ہوں. بس شام نہیں پڑی تھی تو ہمسایہ ہاتھ جوڑ کے آ گیا، بھئی آج کے بعد میں کبھی تنگ نہیں کروں گا، آپ اپنا سامان اندر اٹھا کے رکھو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنائی تھی. اور میرے بھائیوں بعض لوگ ڈھیٹ ہوتے ہیں، نہیں سمجھتے. انہیں یاد رکھنا چاہیے جس پہ ظلم ہو رہا ہے، جو ہمسائے سے تنگ ہے، اگر وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی ایک طویل حدیث ہے، 3 لوگ ایسے ہیں جن پہ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. ان میں ایک شخص وہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے اور پوری جیداری سے لڑتا ہے، اور اس کی جیداری کی وجہ سے وہ شہید بھی ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی فتح یاب ہو جاتے ہیں. اللہ اس پہ بڑا خوش ہے. دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ہمسایہ جو اپنے ہمسائے کی اذیتوں سے تنگ تھا لیکن ہمیشہ صبر کرتا رہا، یہاں تک کہ 2 چیزوں نے الگ کیا، یا وہ مر گیا یا اس نے وہ مکان چھوڑ دیا. کہا اللہ اس پہ بڑا خوش ہے. اور اسی طرح تیسرا انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، ایک شخص سفر پہ جا رہا ہے، سارا دن سفر کر کر کے تھک گئے، سب لوگ سو جاتے ہیں اور وہ شخص تھکاوٹ کے باوجود رات کو اٹھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے اور نماز کے بعد پھر اپنے سارے ساتھیوں کو اٹھاتا ہے، انہیں نماز کی تلقین کرتا ہے اور آگے چلنے کے لیے کہتا ہے کہ چلو بھئی ہم اپنے سفر کا آغاز دوبارہ کریں. کہا یہ شخص جس نے انتہائی تھکاوٹ میں بھی اپنے رب کو فراموش نہیں کیا، اس پہ بھی اللہ بڑا خوش ہے. تو صحابہ نے پوچھا 3 بندے جن پہ اللہ ناراض ہے وہ کون ہیں؟ تو کہا البائع الحلاف، ایسا تاجر جو اپنے سودا بیچنے کے لیے قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ کو یہ بہت برا لگتا ہے. اور ایسی غلطی ہم سے بارہا مرتبہ ہوتی رہتی ہے کاروباروں میں. اور دوسرا والبخیل المنان، بخیل بھی ہے، کس کا فائدہ بھی نہیں کرتا لیکن احسان جتلاتا رہتا ہے. اور چوتھا والفقیر المختال، جو فقیر بھی ہے، متکبر ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے اور نہ ہی اسلام کے کسی حکم کو کچھ سمجھتا ہے. ان 3 بندوں پہ اللہ بڑا سخت ناراض ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. تو میرے عزیز بھائیوں، جس طرح میں نے آغاز میں عرض کیا، ہمارے لیے نماز یہ ایک فریضہ ہے، ہمارے لیے روزہ ایک فریضہ ہے، ہمارے لیے اگر مال ہے تو زکوٰۃ ایک فریضہ ہے. اسی طرح اللہ نے انسانوں پر کچھ حقوق مقرر کیے ہیں، وہ حقوق بھی لازم ہیں، وہ ہم نے ادا کرنے ہیں. ان میں ایک پڑوسی کا حق ہے جس کے متعلق اچھی یا بری جو بھی معاملے ہیں پیارے نبی نے ہماری رہنمائی فرمائی، وہ میں آپ کے سامنے عرض کی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اچھا پڑوسی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر